بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، 11 فروری سن 2000 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر شاہرام صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان واجپائی کا اعلان جنگ۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة آل عمران: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ بہت سے حالات پر نگاہ رکھنے والے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ پاکستان کے افق پر جنگ کے بادل اب چھائے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جلد ہی پاک بھارت تیسری جنگ، یہ تیسری میں کہہ رہا ہوں سن 65 اور پھر سن 71 کے بعد، ورنہ چھوٹے چھوٹے معاملات بھی اور بھی ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ رن آف کچھ کا معاملہ تھا اور چاہے مستقل طور پر جو سیاچین میں ہوتا رہا ہے، لیکن باضابطہ جو پاک بھارت جنگیں ہوئی ہیں وہ دو ہیں، 65 اور 71 کی۔ اندیشہ یہ ہے کہ شاید وہ تیسری پاک بھارت آل آؤٹ وار اب زیادہ دور نہ ہو، اس لیے کہ واجپائی نے جو تقریر کی ہے جلندھر میں، جس کی کہ اخبارات کے اندر کافی اس پر گفتگو آپ پڑھ چکے ہوں گے، واقعہ یہ ہے کہ وہ طبل جنگ بجانے کے مترادف ہے، کھلم کھلا جو باتیں اس نے کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بھی کوئی ایک ڈپلومیٹک قسم کا کور یا کوئی پردہ رکھ کر نہیں معاملہ، بلکہ صاف صاف بات کی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے 1947 کے بٹوارے کو بھی تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہم نے تقسیم ہند کو اور پاکستان کو تو تسلیم کیا ہے، لیکن دو قومی نظریے کو تسلیم نہیں کیا۔ اس میں پھر بھی ایک پردے والی بات تھی، اوٹ تھی، اگرچہ اس کا بھی منطقی نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ ہم نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اب کھل کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سن 47 کے بٹوارے کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر کھل کر کہا ہے کہ ہماری جنگ جاری ہے اور جنگ جاری رہے گی جب تک کہ ہم آزاد کشمیر کو واپس نہ لے لیں، کیونکہ ان کا ہمیشہ سے قول یہ ہے کہ یہ اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، اور اصل مسئلہ جو ہے گفتگو میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گفتگو اگر بھارت پاکستان کی ہو سکتی ہے وہ اس ایشو پر ہو سکتی ہے
کہ وہ آزاد کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اسے واپس کرے، وہ ہمارا علاقہ ہے جس پر اس نے قبضہ مخالفانہ جمایا ہوا ہے۔ کھل کر اس نے ایک اور بات بھی کہی ہے، اگر پاکستان نے ایٹمک ہتھیار استعمال کرنے کی جرات کی تو ہم اس سے کہیں زیادہ بڑے پیمانے پر اسے استعمال کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اسے سپیریورٹی تو حاصل ہے، ظاہر بات ہے کہ ہم سے تو وہ کم و بیش 14 سال پہلے ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا سن 1974 میں، ہم نے تو 1998 میں جب اس نے دوبارہ دھماکہ کیا تو اس کے جواب میں دھماکہ کیا ہے، ورنہ وہ تو 1974 سے کر چکا ہے، اس وقت سے اس کا ایٹمک پروگرام چل رہا ہے۔ اور اگر ہم نے کہیں کوئی ایٹم بم استعمال کیا تو اس کے پاس بھی ایٹم بم ہم سے زیادہ ہے، اور وہ زیادہ بڑے پیمانے پر تباہی مچا سکتا ہے۔ صاف طور پر اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ کشمیر میں کسی بھی رائے شماری کا کوئی سوال نہیں، وہ بالکل خارج از بحث ہے، اور کشمیر کی کوئی تقسیم مذہب کی بنیاد پر بھارت میں مزید کسی تقسیم کو ہم کسی شکل میں گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی میں نے پچھلے جمعے میں جو بات عرض کی تھی کہ ویلکم کیا تھا کہ اگر وہ جو ہارورڈ یونیورسٹی کا تھنک ٹینک ہے اس نے جو تجویز دی ہے وہ ہے ایسی کہ جس کے اوپر اگر بات کی جائے اور اس پر معاملے کو آگے بڑھایا جائے تو گویا کہ تقسیم کشمیر کا فارمولہ اس میں تھا کہ جو ہندو یا غیر مسلم اکثریت کے علاقے ہیں یعنی جموں اور لداخ وہ بھارت میں ضم ہو جائیں، آزاد کشمیر اور جو بھی گلگت وغیرہ کا علاقہ ہمارے پاس ہے وہ حسب سابق رہے۔ البتہ یہ کہ ان کی اسکیم میں تو یہ ہے کہ صرف ویلی کو، وادی کشمیر کو جو ہے آزاد کر دیا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں پہلا آپشن تو یہ ہونا چاہیے کہ تقسیم ہند کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے اور اس کا جو بنیادی فارمولہ تھا اس کے اعتبار سے ویلی بھی پاکستان کو ملنی چاہیے۔ اگر تو حق کا، انصاف کا، عدل کا معاملہ ہو تو بنیاد وہ ہے کہ جیسے ہندوستان کی تقسیم ہوئی، پھر پنجاب کی تقسیم ہوئی، بنگال کی تقسیم ہوئی، ضلع بھی تقسیم ہوئے، بعض تحصیلیں تقسیم ہوئی، اسی طرح کشمیر کی تقسیم بھی ہو جائے۔ اگر یہ نہیں تو نمبر 2 پر یہ ہے کہ پھر وہاں ریفرینڈم ہو جائے، البتہ اس ریفرینڈم میں ویلی کے لوگوں کو ایک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے، اس لیے کہ اس تھرڈ آپشن کی بات خود قائد اعظم نے کی تھی قیام پاکستان سے بھی قبل، گویا کہ یہ جو بھی اگرچہ جو بعد میں معاملہ ہوا یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام جو اس کے ریزولوشن ہے اس میں وہ تھرڈ آپشن نہیں ہے، اس میں تو یہی ہے کہ وہ کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ آیا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کے حوالے سے اگر یہ بات بھی ہو اور دیکھ لیا جائے واقعہ اگر وادی کے لوگ جو ہے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ تھرڈ آپشن بھی ان کو دے دی، یہ بات میں نے عرض کی تھی۔ لیکن واجپئی کے بیان نے تو ثابت کیا ہے کہ وہاں اب کوئی اس کا سوال نہیں ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے، اور اس بات میں واقعہ یہ ہے کہ غلط بات بھی نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے تو صحیح بات کہی ہے کہ بھارت میں اب پاکستان سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، ہماری تعداد ہوگی 13 کروڑ ہوگی، وہاں کم سے کم 20 کروڑ، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ 25 کروڑ سے کم نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں وہ 80 کروڑ غیر مسلموں کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی جو عددی طور پر کوئی اہمیت نہیں قرار پاتی، سوائے کشمیر کے علاقے کے یا چند شہر ہیں، حیدرآباد شہر ہے یا یہ کیرالہ کا ایک علاقہ ہے، یہ وہاں سے کوئی مسلمان اپنے پورے طور سے مسلمان ہونے کے باوجود وہ منتخب ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد شہر کی کانسٹیچوئنسی ہے، کیرالہ میں ہے، باقی تو مسلمان اگر کوئی آتے بھی ہیں، بی جے پی کے ٹکٹ پر بھی آئے ہیں تو وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو میرے اسلام کو اب قصہ ماضی سمجھو، وہ صرف اپنے نام کے اسلام کے سوا کوئی اور اسلام سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ ظاہر بات ہے آر ایس ایس کو اور بی جے پی کو تو ایسے ہی لوگ قابل قبول ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ استعفیٰ دیا تھا اس بات پر کہ راجیو گاندھی نے کیوں گھٹنے ٹیک دیے آئلی معاملات کے معاملے میں، حالانکہ وہ مسلمان تھے، کیا نام تھا ان کا، خان صاحب، جی عارف محمد خان وزیر تھے، لیکن انہوں نے اس بات پر استعفیٰ دیا تھا کہ راجیو گاندھی نے گھٹنے ٹیک دیے مسلمانوں کے سامنے اور مسلمانوں کے آئلی قوانین کے ضمن میں یہ بات طے کروا دی کہ بھارت کی کوئی عدالت جو ہے مسلمانوں کی آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی۔ گویا کہ وہی مسئلہ اس نے برقرار رکھا تھا جو انگریزوں نے رکھا تھا کہ انگریزوں نے آئلی قوانین مسلمانوں کے حوالے کیے ہوئے تھے، جو بھی تمہارے نکاح طلاق کے احکام ہیں وہ تم خود کرو۔ تو یہ راجیو گاندھی نے بات طے کرائی اور اس پر اس نے احتجاجاً استعفیٰ دیا۔ بتائیے کہ وہ ہے مسلمان عارف محمد خان۔ اس قسم کے لوگ تو آ سکتے ہیں، باقی کسی مسلمان کا وہاں کسی سیاسی حیثیت میں آنا ممکن نہیں ہے۔
سوائے کشمیر کے کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور اس حوالے سے ان کی ایک سیاسی اہمیت بھی ہے۔ اسی حوالے سے ہندوستان کے اب بعض مسلمانوں کے بارے میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں اور ان کے اہم لوگوں کے بارے میں کہ وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جائے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے میں فائدہ ہے کہ جو امت مسلمہ جو مسلمان آباد ہیں بھارت میں، انہیں ایک تقویت ہے کہ کم سے کم بھارت کے اندر ایک علاقہ تو ایسا ہے، ایک اسٹیٹ تو ایسی ہے جس میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور وہاں انہیں کچھ حیثیت حاصل ہے۔ بہرحال اس سے وہ اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ ایک کھلا طبل جنگ ہے جو بجایا ہے ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے۔ اگر کوئی اور عام آدمی ہوتا، کوئی بال ٹھاکرے ہوتا یا کوئی اور شخص RSS کا گرو ہوتا، وہ ایسی باتیں کرتا تو بات دوسری تھی، لیکن یہ تو اس وقت ہندوستان کا وزیر اعظم ہے واجپئی، اور اس کی طرف سے اس بات کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ان کی طرف سے اب کھلی یعنی جنگ کی دھمکی ہے پاکستان کو۔ اس میں ایک ڈائمینشن کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت صورت یہ ہے کہ امریکہ تقریباً اوپنلی بھارت کی سپورٹ میں آ چکا ہے، اور اس وقت طے ہو چکا ہے کہ کلنٹن نے دورہ کرنا ہے بھارت کا۔ اس میں انہوں نے مشرقی پاکستان سابقہ جو اب بنگلہ دیش ہے اس کے لیے 1 دن رکھا ہے، لیکن بھارت کے لیے 5 دن ہے، اور پاکستان کا معاملہ ابھی جو ہے وہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا ہے کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ بہرحال ابھی تک ان کے آنے کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے۔ اس پس منظر میں اگرچہ امریکی حکومت کے ایک نمائندے نے، ترجمان نے یہ کہا ہے کہ کلنٹن صاحب کے بھارت کے دورے کا مطلب یہ نہیں لیا جانا چاہیے کہ امریکہ بھارت کی پالیسیوں کی تائید یا توثیق کر رہا ہے، اگرچہ یہ بیان ہے، لیکن میرے نزدیک صورتحال واقعتاً یہ ہے کہ اگر اس بیان کے بعد بھی جو واجپئی کا کھلا اعلان آ گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر جو کلنٹن جو ہے دورہ کرتا ہے وہاں کا اور یہاں کا نہیں کرتا، اگر تو یہاں کا بھی کرتا ہے وہاں کا بھی کرتا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ دونوں کے مابین کوئی مفاہمت کی کوئی نہ کوئی شکل پیدا کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہو۔ لیکن اگر پاکستان نہ آیا اور صرف بھارت گیا، اور بنگلہ دیش کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ وہ بالفعل اس وقت بھارت کا تابع بن چکا ہے، ذرا سی زیادہ بڑی حیثیت ہے، ورنہ یہ کہ نیپال اور بھوٹان کی طرح کا معاملہ اس کا ہو چکا ہے کہ وہاں سارے محکموں کے اندر بھارت کے جو ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پالیسیز کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں IMF ورلڈ بینک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں بھارت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو واقعتاً اسلامی تصور اور اسلامی جذبات رکھنے والے لوگ ہیں وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہاں پر سہمے رہتے ہیں۔ میں چونکہ ایک دفعہ گیا اور وہاں میں نے دیکھا تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ اس کی کہیں اطلاع نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس صورتحال میں اگر 5 دن بھارت میں لگائے صدر کلنٹن صاحب نے اور پاکستان نہیں آئے تو یہ یقیناً اس کی توثیق اور تائید کے مترادف ہے، اس کے کوئی اور معنی نہیں ہے کہ اس نے اپنا پورا وزن جو ہے بھارت کے پردے میں ڈال دیا ہے۔ آج جو وزیر دفاع ہے امریکہ کے ولیم کوہن، ان کا جو بیان آیا ہے جو انہوں نے سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان اور بھارت کے درمیان کا جو جھگڑا ہے اس میں دخل دینا ہی پڑے گا۔ اب یہ کس نیت سے دخل دینا چاہتے ہیں، کوئی عدل و انصاف ان کے پیش نظر ہے یا اپنی سیاسی مصلحت میں اللہ جانے، لیکن یہ کہ اگر صدر کلنٹن اپنے دورے کے پروگرام پر نظر ثانی نہیں کرتے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر یہ صورتحال یہی سمجھی جائے گی کہ وہ بھارت کی پیٹھ ٹھوک رہا ہے۔ یہ ہے صورتحال جس میں نے آج آپ کو چند آیات تو سورہ انفال کی سنائی ہے، اور اس سے پہلے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کو سنایا، وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے اندر جو دشمنی اور بغض مسلمانوں تمہارے لیے بھرا ہوا ہے وہ تو ان کے منہ سے ثابت ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا، وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیا، تو اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن اب بھی وما تخفی صدورہم اکبر، جو کچھ ان کے سینوں کے اندر مضمر ہیں، جو ارادے ہیں، جو عزائم ہیں، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یعنی ابھی کھل کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری جنگ جاری رہے گی جب تک کہ ہم پاکستان کو ختم نہ کر لیں اور پاکستان کو فتح نہ کر لیں، لیکن دل میں ان کے یہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ختم کریں اور یہ اکھنڈ بھارت کی طرف، اس لیے کہ اس کے بعد اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو بنگلہ دیش کو پھر اپنے ساتھ اسی طریقے سے تابع کر لینا کھلم کھلا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اور چونکہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ بھارت کو امریکہ
اب پراپ اپ کرنا چاہتا ہے، سہارا دے کر کھڑا کرنا چاہتا ہے چائنا کے مقابلے میں اس کو بیلنس کرنے کے لیے، تو یہ جو آنے والے حالات کے جو بھی تیور ہیں وہ ہمارے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال اگر ہم پر جنگ مسلط کر ہی دی گئی تو میں جو بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میرا آج کا عام جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دفاعی جنگ پھر فرض عین کے درجے میں ہوگی، اور یہ فرض عین صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ ہماری کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم شریعت اسلامی کو نافذ نہیں کر سکے ہیں بتمام و کمال، ابھی تک ہمارے ہاں سودی نظام چل رہا ہے، بہت سی ہماری کوتاہیاں ہیں، تقصیرات ہیں، ہماری کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں دینی اعتبار سے، لیکن سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ دنیا کے جو عظیم ترین مسلمان ملک ہے ان میں سے ایک پاکستان ہے۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے میں بتا چکا ہوں سب سے بڑی تعداد بھارت میں مسلمانوں کی ہے آج بھی، لیکن وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ 70-80 کروڑ کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ منتشر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، کہیں 5% ہیں، کہیں 10% ہیں، اس طرح کی ان کی جو ہے، کہیں اس سے بھی کم ہے، 2% ہیں، سوائے کشمیر کے۔ باقی یہ 3 ملک ہیں، انڈونیشیا ہے اور بنگلہ دیش ہے اور پاکستان ہے، یہ ٹاپ پر ہیں آبادی کے لحاظ سے کہ یہ مسلمانوں کے ملک ہیں، اور ان میں بھی اصل میں ان دونوں میں، تینوں میں پاکستان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں غیر مسلم اقلیتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت ہی کم تعداد ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں انڈونیشیا میں یہ بہت عرصے سے جو عیسائی مشنریز جو کام کر رہے تھے، انہوں نے جو بھی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم انڈونیشیا کو بحیثیت مجموعی ایک عیسائی ملک بنا لیں گے، یہ بہت پہلے سے ان کے جو رسائل چھپتے ہیں ان مشنری اداروں کے، ان میں انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ ہم بنا لیں گے اس کو، چاہے پورے ملک کو نہ بھی بنا پائیں، لیکن آپ نے دیکھا تیمور کی انہوں نے تقسیم کرا دی، اور آدھا حصہ جو ہے ایسٹ تیمور وہ خالص اب رومن کیتھولک مذہب خیال کرنے والی ریاست بن چکا ہے۔ یہی معاملہ اچے میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے یہی صورتحال ہو رہی ہے، عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان وہاں پر جو بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کو بہانہ بنا کر جیسے کہ وہاں آئے کشمیر میں آج تک UNO کو اپنا کوئی آدمی جو ہے کوئی فوج بھیجنے کا احساس نہیں آیا، جو بھی مظالم ہو رہے ہیں کشمیری مسلمانوں پر، لیکن یہ کہ وہاں کچھ مظالم ہوئے، اور وہ بھی ایک خاص وقت کے اندر وہ یہ کہ وہاں ریفرینڈم کرایا گیا، ریفرینڈم میں جن لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا، تو جن میں وہ انڈونیشیا کی حمایت اور اپنے ایک ملک ہونے کے اعتبار سے جذبات زیادہ تھے، انہوں نے بہرحال زیادتیاں کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں جو بھی قتل و غارت ہوئی ہے اس سے تو کوئی کنڈون نہیں کرے گا، لیکن فوری طور پر اس پر جو ہے قدم اٹھایا گیا، اور فوراً آسٹریلیا سے فوج وہاں پہنچ گئی، اور سارا معاملہ جو یہاں کشمیر میں نہیں ہو رہا، جو چیچنیا کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، چیچنیا میں سوائے بیانات کے، وہ بھی ہلکے ہلکے بیانات، بس اس کے سوا کچھ نہیں کیا، حالانکہ چیچنیا کو جس طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے روس نے، اور جس طریقے سے وہاں قتل عام ہوا ہے، یہ سارا سب لوگوں کو معلوم ہے، تہس نہس کر کے ان کے جو آبادیاں ہیں وہ سب کی سب تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ تو اس حوالے سے پاکستان کا ایک خاص مقام ہے کہ جو سب سے زیادہ مسلم آبادی والے ممالک ہیں 3، ان میں سے بھی 2 کا معاملہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کا معاملہ تو اب میلٹنگ پاٹ میں ہے اس وقت، وہ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، اس میں اور کتنے جزیرے تقسیم ہوتے ہیں، اور کتنے جزیروں میں جو ہے وہ عیسائی حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ اسی طرح بنگلہ دیش کا معاملہ ہے کہ وہاں بھی ہندو اقلیت جو ہے کافی مؤثر تعداد میں، اقلیت تو ہے لیکن مؤثر ہے، تہذیبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے، تعلیم میں آگے ہونے کے اعتبار سے، دولت میں زیادہ ہونے کے اعتبار سے بہت مؤثر ہے۔ یہ صرف پاکستان ہے اتنی عظیم مسلم آبادی کا ملک کہ جہاں پر غیر مسلم ہیں، قادیانی ہیں، عیسائی ہیں، کہیں کہیں کوئی ہندو بھی ہیں، قلات میں بھی ہیں، کہیں کہیں کوئی یہ صوبہ سرحد میں بھی کوئی ہندو کا نام سننے میں آ جاتا ہے، لیکن بلوچستان میں یہ زیادہ محسوس ہوتے ہیں، کوئی سندھ میں بھی ہے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ مؤثر نہیں ہے۔ تو پاکستان کی یہ حیثیت پھر 2 اعتبارات سے اس کی حیثیت بالکل ممیز ہے، ممتاز ہے، منفرد ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں چاہے ابھی تک ہم خلافت کا نظام عملاً قائم نہیں کر سکے، لیکن 1949 میں قرارداد مقاصد جو پاس کی تھی، جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، پہلے وہ ہمارے دستور کے پری ایمبل میں رہی ہے، لیکن اب یہ کہ اب تو باقاعدہ دفعہ 2 الف کے عنوان سے ہمارے دستور کا آپریٹنگ حصہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ قرارداد مقاصد میں خلافت کا پورا نظام موجود ہے پوٹینشلی، جیسے کہ
آپ جانتے ہیں کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، وہیں سے نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرارداد مقاصد میں خلافت موجود ہے، ہمارے ہاں طے شدہ ہے آئینی طور پر، چاہے عمل نہیں کر رہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے اندر بے عملیاں ہیں، بہت سی ہیں۔ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اب ان کو بھی ہمارا فتویٰ یہی ہے امام ابو حنیفہ کا کہ تاریک صلاۃ جو ہے وہ کافر نہیں قرار پائے گا، اگرچہ انکار کر دے گا اگر نماز کا تو کافر قرار پائے گا۔ اسی حوالے سے ہم لوگ بھی تاریخ تو ہے اس وقت شریعت محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ ہمارے دستور میں وہ دفعہ موجود ہے جس میں حاکمیت اللہ کے لیے، اختیارات جو ہے وہ اللہ کے ہیں، ہمارے پاس جو آئے ہیں وہ اللہ نے ہمیں امانتاً دیے ہیں۔ یہ ہمارے پاس در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس امانت کا استعمال ہوگا اللہ کی مرضی اور اس کے حدود کے اندر اندر۔ تو یہ خلافت اسی کو نام ہے کہ حاکمیت اللہ کی اور بندوں کی خلافت۔ تو ہمارے ہاں یہ ملک جو ہے اس اعتبار سے ممیز ہے، اسی طریقے سے اس اعتبار سے بھی انتہائی ممیز ہے۔ اس وقت دنیا میں یوں سمجھیے کہ سیاسی اعتبار سے حاکمیت کے لیے جو دستوری تقاضا ہے وہ پاکستان میں پورا ہے، چاہے ابھی تفصیل طے نہیں ہو سکا لیکن دستوری طور پر طے ہے۔ اسی طرح جو معاشی نظام میں جو کمرشل انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ جس طریقے سے گھس کر اس نے یہ سارے معاشی نظام کو فاسد بنایا ہوا ہے، گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہے، ظلم کا استحصال کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، الحمدللہ کہ پوری دنیا اسلام میں پاکستان وہ ملک ہے جس میں کہ کمرشل انٹرسٹ کے یا بینک انٹرسٹ کے بھی ربا ہونے کا فتویٰ سپریم کورٹ کے حوالے سے آ چکا ہے۔ ویسے تو 10 سال پہلے اس کا فتویٰ آ گیا تھا جو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال زمانے کے تقاضوں کی وجہ سے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اپنے فیٹ ڈریگ کرتی رہی اور اس کے اوپر عمل درآمد کی شکل انہوں نے نہیں اختیار کی۔ حالانکہ نواز شریف صاحب تو بڑے اسلامی جو ہے وہ نعروں کا بھی اظہار کرتے رہے، اور میرے پاس جب آئے تھے اپنے والد صاحب کے ہمراہ تو کھل کر کہا تھا کہ ہم 1 سال کے اندر اندر اس کی ڈیڈیکیشن کر دیں گے، سود کو ختم کر دیں گے۔ لیکن یہ کہ وہ جو بھی دباؤ اوپر تھا یا جو بھی صورتحال تھی ان کے دل میں خوف تھا یا اوپر کا دباؤ تھا، واللہ عالم۔ یہ اوپر کا دباؤ بھی انہی پہ در حقیقت اثر انداز ہوتا ہے جن کے اپنے دلوں میں روک ہو۔ وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولھم منکم فانہ منہم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم دیکھو گے تری الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہی ان یہود اور نصارہ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، انہی کو دوست بناتے ہیں، انہی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہیں سے NOC لے کر آتے ہیں اپنی حکومت بنانے کے لیے۔ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ فی قلوبہم مرض، ان کے اپنے دلوں میں روگ ہے۔ تو اسی حوالے سے ہو تو نہیں سکا، لیکن یہ کہ اس اعتبار سے منفرد اور ممیز ملک ہے پاکستان کے، یہاں اعلیٰ ترین، وہ بھی اس وقت فیصلہ ہوا قرارداد مقاصد کا، وہ بھی بلند ترین سطح تھی، اس لیے کہ دستور ساز اسمبلی نے طے کیا تھا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا فیصلہ بھی پارلیمنٹ نے کیا تھا، بلند ترین سطح پر ہوا تھا دستوری اعتبار سے۔ اور اب بھی جو معاملہ ہوا ہے تو سپریم کورٹ کی سطح پر، ایپیکس کورٹ کی سطح پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، اور آج ہی جو ہے اس کے ضمن میں چونکہ آپ کو معلوم ہے احادیث نبویہ تو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال کا وہ مصرع بھی شعر بلکہ کہیے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان کی طرف سے حضور کو ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اور یہ کہ حضور نے فرمایا یخرج الناس من المشرق یؤذون للمہدی یعنی سلطانی، کہ اگرچہ مہدی جو ہے میرے نزدیک جو 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے، زیادہ دور نہیں رہا ان کا معاملہ، تو وہ اگرچہ ان کا جو ورود ہوگا وہ تو ہوگا عرب، سرزمین عرب میں، لیکن ان کی حکومت کو جمانے کے لیے فوجیں مشرق سے جائیں گی۔ اب مشرق میں افغانستان بھی ہے، مشرق میں پاکستان بھی ہے، تو یہ خبریں بھی ہیں جو دی ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بڑی اچھی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ان کے منہ سے اس قسم کی باتیں بہت شاذ ہی سننے میں آتی ہیں۔ اکثر و بیشتر سیکولر جو نظریات ہیں ان کا وہ پرچار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا ہے، خمینی صاحب کا کوئی جلسہ ہوا ہے اور اس کی خبر آج جو اخبار میں آئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران، تاجکستان، افغانستان اور پاکستان کو مل کر ایک بلاک بنانا چاہیے، اور یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب حالات بتا رہے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو انہوں نے بارہا کہی ہے، انہوں نے اس میں تاجکستان کا اضافہ کیا ہے، اور ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اصل ہوتا تھا حضور کے زمانے میں جو کہلاتا تھا خراسان، اس میں افغانستان کا تقریباً 2/3 حصہ، اس لیے کہ نیچے کا جو 1/3 حصہ یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ ایک علیحدہ ملک کے نام سے تھا۔
کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ حصہ ایران کا، اور پھر یہ جو ترک ریاستیں ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل تھی۔ تو انشاءاللہ یہ علاقہ جو ہے اسلام کے احیاء کا اور نظام خلافت جو ہے اس کے دنیا میں دوبارہ قائم ہونے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اور یہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے جو بات کہی ہے تو ہم تو یہی کہیں گے تیری آواز مکے اور مدینے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کا دفاع، ویسے تو یہ کہ یہ ہمارے ہاں کا جو فقہ کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک پر کوئی غیر مسلم حکومت حملہ کر دے تو پھر دفاع فرض عین ہے، اور یہ تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ ہر شخص کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے افغانستان میں اگر روسی فوج داخل نہ ہوئی ہوتی تو اتنے بڑے پیمانے پر وہاں لوگ نہیں اٹھ سکتے تھے جہاد کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو چند گروپ تھے، اور وہ زیادہ تر جو جدید تحریکیں ہیں جماعت اسلامی کے لٹریچر سے متاثر لوگ تھے یا اخوان المسلمین سے متاثر لوگ تھے، چاہے وہ گلبدین حکمت یار تھے، چاہے احمد شاہ مسعود تھے، چاہے ربانی صاحب تھے، یہ سب کے سب اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام شروع کیا ہے۔ عام ہمارے علماء جو ہے ٹریڈیشنل علماء وہ نہیں تھے اس معاملے کے اندر شامل، لیکن جب روسی فوجیں داخل ہو گئی تو تمام علماء کا فتویٰ تھا کہ اب تو در حقیقت نفیر عام جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے، اب تو نکلنا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت جو ہے پاکستان پر کوئی جنگ ٹھوس ہی دیتا ہے تو پھر یہ کہ یوں سمجھیے کہ اس کے دفاع کے لیے تن من دھن لگانا ہر پاکستانی مسلمان کا فرض عین ہوگا، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف جو ہے افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ میں اس کو چاہتا ہوں کہ پوری طریقے سے واضح کروں، ہمارے سامنے سو دنیا میں دو ملک ایسے ہیں کہ جس میں پیپلز آرمی کا تصور ہے، ایک چائنا ہے، ہر شہری جو ہے وہ فوجی ہے، اس کے لیے ٹریننگ ہے، باقی یہ کہ ان کو رکھتے نہیں کہ وہ ضرور رہے اپنی چھاونیوں کے اندر کام کریں، لیکن ٹریننگ ان کی پوری ہے، جب بھی ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا۔ اور یہی صورتحال چھوٹے، اب چائنا تو بہت بڑا ملک ہے، اس میں انہوں نے پیپلز آرمی کا نظام رکھا ہوا عوامی فوج ہے، لیکن دوسری طرف چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ہر شخص جو بھی اس ایک ایج جو گروپ ہے اس کے اندر ہے 40 سال سے نیچے تقریباً یہی عمر ہوگی، اس کے لیے ملٹری ٹریننگ لازم، اور وہ گویا کہ انرولڈ ہے جب بھی، اب وہ چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے کہیں کوئی اور بزنس کر رہا ہے، کوئی اور سروس کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، جب ضرورت پڑے گی بلا لیا جائے گا، اسے حاضر ہونا ہوگا۔ تو پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اب نرغہ ہو رہا ہے ہمارے خلاف، اور جس طریقے سے مغرب اور مشرق ادھر سے جو ہے وہ جو بھی اسلامک فنڈامنٹلزم کا ہوا دکھا کر تمام عیسائی مغربی قوتیں، یہودی تو ہے ہی دشمن، اور وہ تو ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ عرب ممالک ہمارے لیے اتنے خطرناک نہیں ہے جتنا پاکستان خطرناک ہے، یہ ان کا ڈکلیئرڈ موقف ہے۔ تو وہ تو ہے ہی ہے مغرب سے جو خطرہ ہے، لیکن مشرق سے بھی اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ گویا کہ ہر شہری کا جس کی بھی عمر اس حد کے اندر ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جواب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اسی طرح سول ڈیفنس کا معاملہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم موبلائز کریں اپنے عوام کو، تاکہ یہ کہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہر پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکے۔ اسی لیے میں نے آج یہ آپ کو 4 آیتیں سنائی ہیں سورہ انفال کی، آیت نمبر 15 سے 18 تک۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اہل ایمان اگر تمہاری مدبیر ہو جائے کافروں سے باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں، ایک ہے کہیں معمولی سی جھڑپیں ہو رہی ہیں، کہیں تھوڑا بہت کوئی چھاپا مار معاملہ ہے، کوئی گوریلا وار ہے، وہ اور بات ہے، اس میں گوریلا وار میں تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ حملہ کرو اور بھاگ جاؤ، ہٹ اینڈ رن، لیکن نہیں زحف، جبکہ باقاعدہ فوجوں کا آمنے سامنے ہو کر جبکہ اعلان جنگ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو پھر ان کافروں کو کوئی پیٹھ نہ دکھائے تم میں سے، اگر گولی آئے تو سینے پر کھاؤ، پیٹھ پر نہیں، بھاگنے کا کوئی معاملہ نہیں، میدان سے پیچھے ہٹنے کی تمہیں اجازت نہیں، اس کی اجازت دینی اعتبار سے یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی نہیں ہے، یہ جیسا کہ کوئی چیز حرام ہوتی ہے، کوئی چیز جو فرض ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ہرگز انہیں پیٹ نہ دکھاؤ، اور اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
اور جس نے بھی اس دن تم میں سے کسی نے انہیں پیٹھ دکھا دی. اس میں 2 استثناءات ہیں، استثناءات میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن اس کا حکم جو آ رہا ہے اس کی شدت دیکھیے. فقط باب غضب من اللہ، تو اس نے تو حاصل کر لیا اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب. ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وبئس المصیر، بہت ہی بری جگہ ہے. اس میں جو استثناءات کی گئی ہیں وہ ہے 2، اور بہت یہ یوں سمجھیے کہ جو حکمت عملی ہوتی ہے جنگ میں، میدان جنگ میں، اس کے اعتبار سے احاطہ کر لیا گیا ہے. متحرف فن، یعنی پیترا بدلنے کے لیے، جیسے دو بدو بھی کبھی کسی زمانے میں شمشیر زنی ہوتی تھی، 2 شمشیر زن ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو آدمی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پیترا بدلنا، یہ ایک دوسری بات. ٹیکٹیکل موو، ٹیکٹیکل مینوور کے اعتبار سے کوئی شکل ہو تو کوئی حل نہیں. یا دوسرا یہ متحیزا الی فئۃ، یا یہ کہ سمٹ کر کسی اور گروہ کے ساتھ جا ملنا. جیسے یہ ہے کہ محسوس ہوا ہے کہ اس وقت سامنے جو آ گیا ہے دشمن، اس کی طاقت اتنی اوور ویلمنگ ہے، اس قدر غالب ہے کہ ہمیں اس وقت کچھ پیچھے ہٹنا چاہیے. لیکن یہ اگر آرڈرلی ریٹریٹ جس کو کہتے ہیں جدید اصطلاح میں، بھائی یہ نہیں کہ کوئی پیر باغ دکھا کر بھاگا ہو جان بچنا ہی نہیں، یہ اگر اس کے تقاضے کے تحت، جنگی مصلحت کے تقاضے کے تحت اپنی کسی بڑی جمعیت سے جا کر ملنے کے لیے کہ ان کے ساتھ مل کر پھر کر دفاع کیا جائے، اگر ذرا پسپائی ہو، اگر سمٹ آنا ہو پیچھے کی طرف، تو یہ بھی مستثنا ہے. یعنی کوئی ٹیکٹیکل موو کے تحت یا کوئی آرڈرلی ریٹریٹ کے جو کہ جنگ کی کسی خاص صورتحال میں ضروری ہو جائے، ان دونوں شکلوں کے علاوہ اگر کسی شخص نے تم میں سے پیٹھ دکھا دی، یعنی وہ اگر جان بچانے کے لیے بھاگا میدان جنگ سے، فقط باب غضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، تو اس نے تو گویا کہ وہ حقدار ہو گیا اللہ کے غضب کا، اور یہ کہ اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد کیونکہ یہ سلسلہ ہے سارا سورہ انفال میں جو ہے وہ غزوہ بدر پر تبصرہ اور اسی کے ضمن میں جو آیات آئی ہیں، تو وہاں جو اللہ نے فتح مبین عطا کی تھی مسلمانوں کو، یوم الفرقان بنا دیا تھا. حالانکہ یہ لفظ ابو جہل نے استعمال کیا تھا، وہ اس قدر شور تھا، جیسے 1965 میں بھارت کو اتنا یقین تھا کہ شام تک ہم لاہور کا قبضہ کر لیں گے کہ بی بی سی ٹیلی ویژن نے فال آف لاہور کی فلم دکھا دی کہ لاہور پر قبضہ ہو گیا بھارت کا. یہ فلم دکھا رہا ہے بی بی سی ٹیلی ویژن، اور ان کو یقین تھا کہ ہم شام کو یہی جو آپ کے پاس وہ قائد اعظم لائبریری بنی ہوئی جم خانہ کلب ہوتا تھا، آج شام کو ان کے جو بھی جرنیل تھے کرنیل تھے وہ یہاں آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر شراب پیئیں گے. یہ یقین تھا ان کا. وہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تو میں عنقریب ڈال دوں گا ان کافروں کے دل میں رعب، ایک ایسی ہیبت ان پر چھا گئی کہ کیا سبب ہے، کوئی مقابلہ نہیں آ رہا، کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، ہم تیار تھے ہی نہیں. ہمارا تو خیال یہ تھا، بھٹو صاحب نے کمانڈر ان چیف جو بھی اس وقت تھے اور صدر بھی تھے جو ہمارے ایوب خان صاحب، نے یقین دلا دیا تھا امریکن اطلاعات کی بنیاد پر، امریکن نے یہ ایشورنس دیا تھا کہ تم اگر کشمیر میں کچھ کرو گے تو بھارت کی طرف سے بھی جو بھی معاملہ ہوگا صرف کشمیر میں ہوگا، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس نہیں کریں گے. لیکن بھارت نے انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کیا، لاہور پر حملہ کر دیا. تو کیونکہ ہمیں توقع ہی نہیں تھی لہذا ہم اس کے لیے تیار تھے ہی نہیں. اس حوالے سے واقعہ ہے کہ معجزہ ہے، جیسے پاکستان کا قیام 1947 میں معجزہ ہے، ایسے ہی سن 65 کی جنگ میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچایا وہ بھی معجزہ تھا. ورنہ ہماری کوئی ریزسٹنس موجود نہیں تھی، وہاں پر دفاع کے لیے ہماری نفری موجود نہیں تھی. اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ معاملہ ہوا ہے اسی طریقے سے ابو جہل نے اس وقت کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا. اسے اتنا یقین تھا، 1000 کی نفری اور سب کے سب کیل کانٹے سے لیس ہیں، پوری طرح مسلح ہیں، 900 اونٹ میں لے کر جا رہا ہوں ساتھ، ان کی راشن کے لیے انہیں ذبح کریں گے اور گوشت کھلائیں گے، یہ سارا کچھ ہم کر کے جا رہے ہیں. کیا محمد اور کیا اس کے چند مٹھی بھر ساتھی کیا کر لیں گے ہمارا؟ ظاہر بات ہے کہ فتح یقینی ہے. تو اس یقین کی بنیاد پر اس نے کہا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، یعنی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، جو جیتے گا اللہ اس کے ساتھ ہے. کیونکہ اللہ کے منکر وہ بھی نہیں تھے نا، یہ ذہن میں رکھیے، یہ جب تک آپ کے ذہن میں بات نہ رہے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، اس کے ساتھ یہ معبود چھوٹے چھوٹے ان کے لات عزا دیویاں دیوتا، جیسے ہندو مہادیو کو بھی مانتے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ اور دیویاں دیوتا بے شمار ہیں. یا بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ کیپیٹل جی سے، یہ تو ہمیشہ ایک ہی مانا گیا، چاہے وہ
رومنس تھے اور چاہے گریکس تھے، ان کے ہاں گاڈ بڑا جی سے وہ ایک ہی تھا، البتہ گاڈ چھوٹے جی سے، گاڈ اینڈ گاڈیسز یہ دیویاں دیوتا بے شمار تھے، خدائی یہ تو اسی طریقے سے عرب میں تھا، اللہ وہ ایک ہی تھا، لیکن اللہ کے نیچے آلہہ یہ وہی بالکل لفظ ہے جو گاڈ اور گاڈیسز اور گاڈ کیا کہ اللہ تو ایک ہے، الہ وہ تو ایک ہے، لیکن اس کے نیچے یہ آلہہ ہیں، یہ اس کے منظور نظر ہیں، یہ بڑے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، اس کی بیٹیوں کے مانند ہیں، یہ کسی کی سفارش کر دیں گے تو بس بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ جنگ ثابت کر دے گی اللہ کس کے ساتھ ہے۔ محمد کا دعویٰ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، لیکن ہم ثابت کر دیں گے اس جنگ کے نتیجے میں اگر اللہ ساتھ ہوتا تو دیکھو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی، شکست ہو گئی نا، اللہ ساتھ نہیں تھا۔ اس دعوے کے لیے اس نے کہا تھا کہ یوم الفرقان ہوگا، اور اللہ نے یوم الفرقان بنا دیا، اور واقعہ یہ وہ معجزہ ہی تھا، جس طریقے سے کہ یہاں فرمایا گیا ہے فلم تقتلوہم، مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے انہیں قتل کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور حضور نے ایک جو ہے مٹھی بھر کر جس میں کنکریاں تھی، عرب کی وہ جو زمین ہے اس میں وہ جس کو سجیل کہا گیا ہے، وہ جو یوں سمجھیے مٹی کی بنی ہوئی کنکریاں جو کہ دھوپ کے اندر پک پک کر پھر وہ بن جاتے جیسے بلٹس ہوں، مٹھی بھر کے آپ نے شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے اس کو پھینکا لشکر کی طرف، اور واقعی اللہ نے اسے ایک آندھی بنا دیا، اس ایک مشت غبار کو آندھی بنا دیا، اور وہ ان کے دشمنوں کی آنکھوں میں جا کے لگی۔ وہ ہمارا رمیتا اس رمیتا، اور اے نبی جب آپ نے پھینکا تھا تو آپ نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکا تھا۔ تو اللہ کی نصرت خصوصی تھی۔ بعض صحابہ نے تجربہ اپنا بیان کیا ہے کہ کبھی مقابلے کے سوچ کر میں بڑھا کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے اور میں ابھی پہنچا ہی نہیں اور اس کا سر دھڑ سے علیحدہ ہوا نیچے گرا ہوا مجھے نظر آیا، یعنی یہ کہ فرشتے جو تھے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے تھے انہوں نے واقعتاً جنگ میں حصہ لیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے یوم الفرقان بنا لیا اس کو، اور ثابت ہو گیا کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اسی اعتبار سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سن 65 کی جنگ میں ہم اس کا مظاہرہ دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں کہ بالکل اسی طرح موجزانہ جنگ میں اللہ تعالیٰ نے لاہور کو بچایا تھا۔ فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، یہ بڑی ایک عجیب بات ہے، قرآن مجید میں کئی مواقع پر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایسے امتحان کی کیفیت اہل ایمان کے لیے پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے ان کے جوہر کھل کر سامنے آ جائے۔ اب اگر عام حالات ہیں کس میں کتنا ایمان ہے کیا پتہ چلے گا، اور کس کے دل میں نفاق ہے کیا پتہ چلے گا، لیکن جب غزوہ احزاب کے وقت صورتحال ایسی ہو گئی شدید کہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک چراغ جو ہے وہ جل رہا ہے صحرا میں اور آندھیاں چل رہی اس کو بجھانے کے لیے، تو جو منافقین تھے ان کا نفاق جو ہے ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اس کے رسول نے جھوٹے ہم سے وعدے کیے، دھوکہ دیا اور ہمیں بڑھوا دیا۔ وہ نفاق دلوں کا چھپا ہوا زبان پر آ گیا، اور جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا ھذا ما وعد اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہی تو ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں وہ آیت موجود تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یہ مکی دور کے آغاز میں کہہ دی گئی تھی یہ بات سورہ بقرہ میں، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، ان کا دیکھو وہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، بھوک بھی ہے، فاقے بھی ہے، خوف بھی ہے، 12,000 کا لشکر آ گیا ہے جس نے گھیرا ہوا ہے، ادھر سے مارے آستین بنو قریظہ کی طرف سے اندیشہ ہے کسی بھی وقت وہ بھی اپنے معاہدوں کو توڑ تاڑ کر اور عقب سے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے، خوف کی ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو معلوم ہو گیا اہل ایمان کون ہے، اہل نفاق کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اہل ایمان کی جو ایمان کی کیفیات ہیں انہیں اجاگر کرنے کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ معلوم ہو جائے کون کتنے پانی میں ہے، وہ امتحانی کیفیات پیدا کرتا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو دیکھو تمہارے سامنے ہو گیا، غزوہ بدر پر کہا جا رہا ہے نا، اور میں یہاں پر پھر بار بار اشارہ کروں گا کہ بالکل ہمیں بھی اللہ نے غزوہ بدر کی سی ایک کیفیت جو 1965 میں دکھا دی تھی۔ اگر BBC پر فال آف لاہور کا اگر منظر نہ دکھایا گیا ہوتا تو آپ شک کر سکتے تھے میری بات میں، لیکن یہ کہ اس درجے یقینی تھا،
اور کس درجے برطانیہ پشت بنا تھا بھارت کا، وہ بھی اسے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ برطانوی ٹیلی ویژن جو دکھا رہا ہے کہ فال آف لاہور ہو گیا۔ آج بھی جو امریکہ، اب چونکہ زمانہ بدلا ہے کچھ کہ اب امریکہ ہے اصل میں جو بھی فرنگ کا کی سیادت ہے، اب سول سپریم پاور امریکہ ہے، جس طرح اس وقت جو ہے وہ ٹھیک آ گیا ہے بھارت کے پیچھے اسی طرح۔ استدار زمان کہتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم کر پھر وہی پہنچ گیا ہے۔ اس حوالے سے یہ جو فرمایا ذالکم، دیکھو یہ تو تمہارے سامنے ہو گیا ہے، وان اللہ موہن کید الکافرین، اور تم یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی چالوں کو ناکام بنا دے گا، کمزور کر دے گا۔ ان کی قوت سے خائف نہ ہو، ان کی چالیں جو ہے بڑی بھرپور ہے، لیکن بالکل نہ گھبراؤ، ان کا تمام قید، ان کا مکر، ان کی ساری اسکیم جو نہیں رہ جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے جو لازم ہے دوسری شے، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کہ یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ اپنے طرز عمل کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع در حقیقت پھر ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں، کوتاہیوں کو تسلیم کریں، اللہ کی جناب میں توبہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اب دیکھیے اس کے باوجود کہ بدر میں اہل ایمان نے مکمل ثبوت فراہم کر دیا اپنے ایمان کا، کوئی شخص میدان سے نہیں بھاگا، سب کے سب وہی تھے، اللہ کی نصرت بھی آئی، فتح ہو گئی۔ اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 27، 28، 29 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ دیکھو اہل ایمان، نہ خیانت کرو اللہ کے ساتھ نہ اس کے رسول کے ساتھ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ اس وقت کے اہل ایمان۔ ابھی جو جنگ بدر جو سن 2 ہجری میں ہو گئی، ابھی تو منافقین کا یوں سمجھیے کچھ لوگوں کو دل میں نفاق کا بیج ابھی پڑ ہی رہا تھا، ابھی نفاق کا پودا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں لفظ منافق کہیں آیا ہی نہیں، فی قلوبہم مرض تو کہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ایک ہی مرتبہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، نفاق اور منافقین کے الفاظ سے پھر آئے ہیں، سورہ نساء میں آئے ہیں اور پھر سورہ توبہ میں آئے ہیں، وہ ساری چیزیں بات کی۔ اس حوالے سے کن سے کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ تو ہم تو ان کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ان آیات کے مخاطب ہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ بات ہم سے کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی مت کرو۔ تم نے ایک عہد کیا ہے، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، تمہیں ہم نے اپنا دین دیا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جیسے تم سے پہلے امت سے کہا گیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اب اس میں کوئی خیانت نہ ہو اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان سے تو اللہ نے ان کی جانیں اور مال خرید لیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض۔ تو اب یہ جان میری نہیں ہے، میں اللہ کو دے چکا، اگر میں واقعی مومن ہوں اور ایمان کا مدعی ہوں، یہ تو اب امانت ہے میرے پاس اللہ کی، جہاں اللہ کے دین کا تقاضا ہو وہاں اس کو پیش کرنا میرے لیے لازم ہے۔ میرا مال اب میرا نہیں ہے، میں دے چکا ہوں، جنت خریدنے کے لیے میں دے چکا، اب یہ میرے پاس امانت ہے اللہ کی، جب بھی کہیں اس کا تقاضا ہو اور ضرورت ہو اللہ کے دین کے لیے اس کو پیش کرنا میرے لیے لازم، اگر نہیں کرتا کوتاہی برتتا ہوں، یہی خیانت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، وفاداری کا اور کوئی صحیح بات کہنے کا، نصیحت جسے ہم کہتے ہیں خلوص کے ساتھ۔ تو پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ، یہ خیر خواہی یہ وفاداری یہ کس کے؟ فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ، سب سے پہلے وفاداری اللہ کے ساتھ، اس کے کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ۔ تو لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے تمہارے پاس، جان بھی مال بھی ہر شے، اولاد بھی امانت ہے تمہارے پاس، لیکن یہ کہ ایک تم ایک دوسرے کے پاس امانت رکھواتے ہو اس حوالے سے بھی، لیکن اس میں میرے نزدیک مسلمانان پاکستان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی امانت یہ سلطنت خداداد پاکستان ہے، جو معجزانہ طور پر قائم ہوئی۔
مجھے تو قائد اعظم کے وہ الفاظ بھی نہیں بھولتے، میرے دل پر نقش ہیں، اس لیے کہ 5 سال میں دیکھتا رہا میڈیکل کالج کے ہال کی دیوار پر بڑے جلی حروف میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new nation, and let it not be said that we didn't prove equal to the task. اللہ نے ہمیں ایک سنہری موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم نئی قوم، نئی ریاست، نئے معاشرے کی تعمیر کے لیے اپنی صلاحیتوں کا ثبوت پیش کر سکیں. ہم بنا سکتے ہیں ایک ملک، ہم بنا سکتے ہیں ایک ریاست، ہم بنا سکتے ہیں ایک نیا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بنیادی اصولوں کے مطابق، جس کو کہیں کہا تھا حریت و اخوت و مساوات کے اسلامی اصول جو ہیں ان کے مطابق ہم ایک نظام بنائیں گے. اور دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے کہ یہ قوم اس کے قابل ثابت نہیں ہوئی، اس امانت کا حق ادا نہیں کر سکی. یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گاڈ گیون آپ الفاظ پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس کے معنی بھی سامنے آتے کہ نہیں. سلطنت خدا داد کسے کہتے ہیں؟ خدا کی دی ہوئی سلطنت ہے یہ واقعتاً. اور یہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ ثابت کیا. میری کتاب استحکام پاکستان پڑھیے، جو تحریک پاکستان کا انالیسس میں نے کیا، کیسے یہ قائم ہوا ہے. معجزہ ہے. قائد اعظم سن 46 میں تسلیم کر چکے کیبنٹ مشن پلان کو. اس کے معنی کیا تھے؟ کم سے کم 10 سال تک علیحدہ ملک کا ہم نام نہیں لے سکتے تھے. یہ ایک ملک کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہوتا اور اس کے 3 علاقے ہوتے، 3 یونٹس ہوتے. ایک مغربی پاکستان جمع ایسٹ پنجاب بھی اس میں ہوتا، کشمیر بھی ہوتا پورا. ایک مشرقی زون ہوتا، اس میں پورا بنگال بھی ہوتا، پورا آسام بھی ہوتا. اور پھر تیسرا درمیان میں. یہ 3 زون ہوتے اور انہیں پوری انٹرنل اٹانومی حاصل ہوتی. اندر کے معاملات جو ہے وہ تم کرو، البتہ کرنسی ہے، فورن جو پالیسی ہے، دفاع ہے اور مالیات ہے، یہ مرکز طے کرے گا. اگر یہ ایک ملک بن کر جو ہے وجود میں آ جاتا، البتہ اس میں یہ شق تھی کہ 10 سال کے بعد اگر کوئی ایک زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے حق ہوگا. اگر یہ بات ایسے ہو جاتی تو کم سے کم 10 سال کے لیے آزاد پاکستان کے وجود میں آنا اب ختم تھا. اسی لیے جب قائد اعظم نے مان لیا، تالیاں پٹی، بڑے استحضاء ہوا، بس یہ مطالبہ پاکستان کا بیٹھ گئے. اب 10 سال کے لیے تو موخر کر دیا نا. لیکن یہ کہ اس وقت پنڈت نہرو جو ہے خاموش نہیں رہ سکے. اور اگر وہ کانگریس کے صدر نہ ہوتے تو ان کی بات میں وہ وزن نہ ہوتا. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ واجپئی کے بجائے یہ باتیں جو اس نے جلندھر میں کی ہے بال ٹھاکرے کرتا، تب اس کی وہ بات نہیں تھی. لیکن کیونکہ کہ یہ واجپئی نے، تو میں اسے تمل جنگ سے تعبیر کر رہا ہوں کہ اس نے تو تمل بجا دیا ہے. اسی طریقے سے چونکہ نہرو اس میں پریزیڈنٹ تھا کانگریس کا، آل انڈیا کانگریس، نیشنل کانگریس، لہذا نے جو بات کہی کہ کون 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے، بات سچی کہی تھی. لیکن یہ کہ چپ نہیں رہ سکا. اگر چپ رہتا تو بات وہی ہوتی جو وہ کہہ رہا تھا. پھر کون علیحدہ ہونا دیتا ہے؟ کوئی ملک ہے جو علیحدہ ہونے دیتا ہے؟ مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہوتا تو ہم علیحدہ ہونے دیتے اس کو. وہ تو 1000 میل کا فاصلہ تھا. بلوچستان میں ہم نے 2 مرتبہ جو ایئر فورس بھی استعمال کی ہے. علیحدہ ہونے علیحدگی کی تحریک تھی وہاں پر، لیکن ہم نے اسے کچلا ہے، ایئر فورس سے کچلا ہے. لہذا کوئی ملک جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے کسی حصے کو علیحدہ نہیں ہونے دیتا. تو بات اس نے صحیح کہی تھی، نکل جاتی ہے جس کی مجھ سے سچی بات مستی میں فقیہ مصلحت بھی سے وہ رد بادہ خارج تھا. لیکن اس کی بنا پر قائد اعظم نے جو ہے ریٹریٹ کیا کہ اب ٹھیک ہے، اگر یہ ان کے عزائم ہے تو پھر میں اس چیز سے اپنے دستبردار ہوتا ہوں، میں اسے تسلیم نہیں کرتا. تب وہ پاکستان آزاد بنا. تو اس حوالے سے در حقیقت یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پاکستان کا وجود میں آنا معجزہ، سن 65 میں برقرار رہنا معجزہ، اس سے پہلے سن 62 میں جبکہ دوبارہ جو ہے ہمارے ہاں کا جو اس وقت کا ڈکٹیٹر تھا صدر ایوب، اس نے جوائنٹ ڈیفنس اسکیم پیش کی تھی. بھارت کے ساتھ ہمارا جوائنٹ ڈیفنس ہو جائے. اب ڈیفنس آپ کو معلوم ہے بجٹ میں سب سے بڑا خرچہ ڈیفنس کا ہوتا ہے. اگر جوائنٹ بجٹنگ نہیں ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس کیسے ہوگا؟ اور ڈیفنس کا تعلق فورن پالیسی سے ہے. فورن پالیسی ایک نہیں ہوگی تو جوائنٹ ڈیفنس کے کیا معنی ہے؟ گویا کہ ہم دوبارہ جا رہے تھے، اپنی طرف سے خود پیشکش کر رہے تھے کہ وہی کیبنٹ مشن پلان کی طرف ہم لوٹ جائیں. اگر جوائنٹ ڈیفنس تھا تو جوائنٹ جو ہے بجٹنگ بھی ہوتی، جوائنٹ اور کامن فورن پالیسی بھی ہوتی. اسی نہرو کو ٹھوکر لگائی اس کو. جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم. آج تک مجھے وہ یاد ہے، وہ سرخی بڑی جو آئی تھی، یہ پاکستان ٹائمز کی جو پہلی سرخی ہوتی ہے بڑی، جوائنٹ ڈیفنس اگینسٹ ہوم. کس کے خلاف یہ تم کہہ رہے ہو جوائنٹ ڈیفنس ہوگا؟ تمہاری فورن پالیسی اور ہے، ہماری اور ہے، لہذا کوئی سوال ٹھوکر مار دی. ورنہ دوبارہ یوں سمجھیے کہ ان کے گھروں میں تو گھی کے چراغ جلنے چاہیے تھے. لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے تو نے اچھا ہی کیا، 2 سہارا نہ دیا، مجھ کو
لفظ کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، تو ہمیں پنڈت نہرو کا جو ہے ممنون ہونا چاہیے. اس کی حماقت سے پاکستان بنا، اور اس کی حماقت سے صرف 62 میں، یوں سمجھیے کہ 15 برس کے بعد پھر انہیں جو گولڈن چانس مل رہا تھا وہ انہوں نے چھوڑا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یقیناً جو ہے وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے گا اور ہمیں جو ہے موقع دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. ہماری پاس سب سے بڑی امانت جو ہے یہ سلطنت خدا داد پاکستان ہے جو اللہ نے دی ہے ہمیں. اور اس کے بعد میرے نزدیک دوسری خدا داد جو ہمارے پاس امانت ہے، اور وہ امانت میں کئی بار پہلے عرض کر چکا ہوں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ پورے عالم اسلام کے لیے ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور وہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. اس لیے کہ جو کچھ ہونا ہے، کتاب الملاحم میں جو کچھ حضور نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اور وہ صادق المصدوق، حضور سچے ہیں اور آپ کی صداقت کی اللہ گواہی دیتا ہے. پھر یہ کہ ان کے اپنے ہاں بھی، عیسائیوں کے ہاں بھی آرمگڈون کا تصور موجود ہے. ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس میں عیسائی اور یہودی ایک طرف ہوں گے اور اسلام، عالم اسلام، خاص طور پر عالم عرب جو ہے وہ دوسری طرف ہوگا، جس کے لیے پھر مدد کے لیے فوجیں جائیں گی خراسان سے بھی، اور اللہ کرے گا یقیناً کہ پاکستان سے بھی. یہ جو جنگ ہونی ہے بہت بڑی جنگ، اس میں صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کہ اسرائیل کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ ایٹم بم بناتا ہے، اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، 100 کے قریب ایٹم بم موجود ہے اس کے پاس. امریکہ اس کے ساتھ اپنا سارا ٹیکنیکل نو ہاؤ شیئر کرتا ہے، اپنا سارا جو بھی کمپیوٹر ڈیٹا ہے وہ شیئر کرتا ہے. بلکہ ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا، وہاں مجھے ایک کتاب ملی ہے، ایک بہت بڑے عالم دین سعودی عرب کے سفر الحوالی، انہوں نے یہ تقریباً سن 91 میں ایک تقریر کی تھی، اس کا اردو ترجمہ مجھے ملا ہے. اس میں انہوں نے وہ ساری باتیں جو میں یہاں کہتا رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں بیان کی ہے کہ یہ مقابلہ ہو کر رہنا ہے، ہوگا. اور یہ صورتحال جو ہے اسی لیے انہوں نے آ کر خلیج کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہیں، پوری تیل کی دولت کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. اور اس جزیرہ نما عرب پر جس کے بارے میں حضور کا حکم تھا، اخرجوا اليهود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ نما عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال کر باہر کر دو. آج وہ وہاں آ گئے، ان کے کیمپ ہے، ان کا بیس ہے، ان کی بڑی طاقت ہے، اور انہوں نے پنجے پورے کے پورے جو ہے نجد میں. اور یہ بات بھی حدیث میں ہے کہ شیطان کا جو ہے وہ ظہور ہوگا، قرن ظاہر ہوگا اس کا سینگ شیطان کا نجد سے، اور نجد ہی میں ہوا کہ ان کے اڈے آ کے لگ گئے. اور ان کے سینگ ہی تو ہے نا، یہ میزائل جو انہوں نے رکھے ہوئے لگائے ہوئے وہ شیطان کے سینگ ہیں. کسی بھی وقت جیسے کوئی جانور سینگ مارتا ہے ایسے ہی میزائل جائیں گے سینگوں کی طرح کے. اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے اللہ نے پاکستان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی موجزانہ طور پر یہ صلاحیت بھی خدا داد ہے. ہم سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ابھی اس مقام پر نہیں تھے. بھارت ہم سے بہت آگے، بہت آگے. وہاں ہزاروں پی ایچ ڈیز آپ کو مل جائیں گے فزکس کے، اور جو کہ کام کرتے ہیں بڑی معمولی تنخواہوں پر، بہت چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر، اس لیے کہ بے شمار ہے. کتنے سائنسدان بھارتی ہندو جو آج امریکہ میں کام کرتے ہیں پاکستانی بھی ہیں، لیکن یہ کہ تعداد کے اعتبار سے تو کوئی مقابلہ ہے نہیں. تو ساؤتھ انڈیا ہے وہ اس وقت کمپیوٹر کے اعتبار سے وہ بالکل ایسے بن چکا ہے جیسے کہ امریکہ کے مغربی ساحل کے اوپر ایک شہر ہے، جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے خاص طور پر یہ کمپیوٹر کا سب سے بڑا جو ہے اڈا ہے پوری دنیا میں. اور کہا جاتا تھا کہ اگر ایٹمک وار ہوگی تو رشیا نے جو سرخ نشان لگائے ہوئے تھے ان میں سے وہ جگہ بھی تھی کہ سب سے پہلے وہاں جو ہے میزائل پھینکے گا وہ. اور وہاں پر پاکستانی مسلمان بھی کام کر رہے ہیں اور ہندو بھی کام کر رہے ہیں، سائنسدان ہیں، جس کا نام ہے سلیکون ویلی. یہ جو سلیکون ویلی ہے یہ بالکل سان فرانسسکو کے قریب ہے، اور سانتا کلارا جو ہے اس کے قریب ہے. سلیکون ویلی مشہور ہے، اور اس کا جو ہے کمپیوٹر کا سب سے بڑا دنیا کے اندر جو ہے اس کی ٹیکنالوجی کا اس کی جو بھی امپروومنٹ ہے اس میں مزید جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا مرکز ہے. اس حوالے سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس کے پاس تو بم موجود ہے اور اسے کوئی دھماکہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ آج تک اسے کوئی دھماکہ کیا، اسے کیا ضرورت ہے، جبکہ امریکہ تو اسے اپنی ریاست سمجھتا ہے. بلکہ میں ان کی حوالی صاحب کی کتاب کا اس لیے اس کے بعد میں انہیں گرفتار بھی کیا گیا، کئی سال وہ جیل میں رہے، اب کہیں رہا کیا گیا ہے انہیں. لیکن انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کھولا کہ در حقیقت یہ ساری تیاری جو ہے وہ اسی کے لیے ہو رہی ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے تفاصیل، میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کتاب کو یہاں پہ ہم شائع کریں تاکہ یہ کہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں واقفیت پیدا ہو کہ در حقیقت ہے کیا. یہ باتیں صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سعودی عرب کا، جس نے کہ پہلے وہاں سے گریجویٹ کیا مدینہ یونیورسٹی سے، پھر وہاں سے MA کیا، پھر ڈاکٹریٹ ام القریٰ یونیورسٹی سے کیا، اور وہ بڑا انٹلیکچوئل انسان ہے.
اور یہ تقریباً جنوب کی طرف جو ہے طائف کے قریب کی کسی بستی کے رہنے والے ہیں. گرفتاری انہوں نے کاٹی ہے, وہ پکڑے گئے ہیں, بہت اس میں جیل میں رہے ہیں, لیکن وہ کتاب انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ ہم اسے شائع کریں. اور یہاں پر ہے ایک جو کراچی میں شاید کوئی چھوٹا سا گروپ ہے, تحفظ حرمین کے نام سے وہ کچھ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کو شائع کیا ہے. بہرحال اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ یہ امانت جو ہے اللہ کی امانت, سلطنت خدا داد پاکستان, اللہ کی امانت, یہ ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا ہے, اس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے. اس کے حوالے سے میں ذرا آپ کو بتا دوں, آج نہیں کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں جلسہ ہو رہا ہے. شاید آپ کو ہینڈ بل مل چکا ہو, نہ ہو تو مل جائے گا. اور اس میں یہ کہ اسی موضوع پر CTBT نامنظور کانفرنس اعلان ہم نے یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہفتہ 12 فروری کو نماز مغرب کے فوراً بعد قرآن آڈیٹوریم متاثر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن میں فرمان ربانی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ, پوری طرح ساز و سامان فراہم کرو, اسلحہ جمع کرو, جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو, استطاعت میں ہو. خدا یہ کہ ہم اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی ایک چیز کو بھی واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس کی روشنی میں متحدہ اسلامی انقلابی محاذ پاکستان کے زیر اہتمام CTBT نامنظور کانفرنس منعقد ہوگی. یہ نام سن لیجئے, اس پر اللہ کا شکر ہے کہ تمام جو دینی جماعتیں ہیں بڑی بڑی, اس کے زعماء اس میں شامل ہو رہے ہیں. کیونکہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں ایک جمعے میں کہ اس وقت پولرائزیشن ہے, تمام دینی جماعتیں ایک طرف ہیں اور وہ اس پر بالکل ڈٹی ہوئی ہے کہ CTBT پر کسی حال میں کسی وقت دستخط نہیں کرنے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دی ہوئی ایک امانت ہے, اسے ہم نے سنبھالنا ہے, بڑھانا ہے. امریکہ کا حال یہ ہے, آج آپ کو جو ندائے خلافت میں مضمون مل جائے گا, وہ جو میں نے امپیکٹ کے مضامین کا تذکرہ کیا تھا اس میں سے ایک کا ترجمہ کرا کے شائع کر دیا ہے, آج کے شمارے میں وہ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ سینٹ میں امریکہ کے جو دلائل دیے گئے ہیں کہ ہمیں ریٹیفائی نہیں کرنا اس کو, اس لیے کہ امریکہ کو خطرہ ہے, جس کے پاس 2000 سے زیادہ تو دھماکے کر چکا ہے, جس کے پاس اسٹاک پائی جو ہے وہ بے شمار, اس کے پاس جو ہے ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں. لیکن ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. ایجنگ پروسیس کا جو اس کے اوپر اثر ہو جائے گا, ذرا وقت گزرنے کی وجہ سے ان میں کوئی خرابی آئے گی, تو اس میں جو فکسز ہمیں لگانے ہوں گے انہیں ٹیسٹ نہیں کریں گے تو کیسے یقین ہوگا کہ یہ صحیح طور پر کام کر سکیں گے. تو ہمیں تو ابھی دھماکے کرتے رہنا ہے. لہٰذا ہم اس کے اوپر سینٹ نے انکار کر دیا, اور وہاں کے 6 سیکرٹری جو ان کے رہے ہیں سیکرٹری آف ڈیفنس, ان 6 کے 6 کی رائے یہ ہے کہ ہرگز اس کو ریٹیفائی نہیں کرنا. اور ہم پر دباؤ ہے, کرو دستخط, کرو دستخط. اور بدقسمتی سے ہمارا ٹیلی ویژن, ہمارا جو بھی میڈیا ہے, وہ اسی کے اوپر دلائل پر دلائل, دلائل پر دلائل. بہرحال جو ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس موضوع پر قاضی حسین احمد صاحب امیر جماعت اسلامی, مولانا عبدالستار خان صاحب نیازی امیر JUP, مولانا محمد اجمل خان صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ, مولانا سمیع الحق صاحب جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ, جنرل ریٹائرڈ حمید گل صدر تحریک اتحاد, سلطان بشیر الدین محمود جو نیوکلیئر سائنسدان ہیں, مولانا زاہد الراشدی پاکستان شریعت کونسل کے صدر ہیں, مولانا محی الدین لکھوی جمعیت اہل حدیث کے, اور مولانا محمد مختار گل جو تحریک اسلامی, اور کرنل ریٹائرڈ عبدالقیوم تنظیم الاخوان کے. یہ اتنے مقررین ہوں گے کہ جو کل انشاءاللہ تعالی تقریر کریں گے. تو آپ طے کیجئے کل مغرب کی نماز وہی ہمارے آڈیٹوریم سے ملحق جو مسجد ہے قریب ہی وہاں ادا کریں, تاکہ یہ کہ زیادہ لمبی بات نہ ہو اور مغرب کے فوراً بعد ہم شروع کر دیں تو جلدی اس کو ختم بھی کر سکیں. اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے تازہ شمارے میں, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہاں سینٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, وہاں کے 6 سیکرٹری آف ڈیفنس کیا کہتے رہے ہیں, کس وجہ سے ریٹیفیکیشن نہیں ہوئی ہے. اور کلنٹن صاحب نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم در حقیقت یہ تو پہلا قدم ہے, یہ جو CTBT ہے صرف دھماکوں کو روکنے کے لیے, اصل تو یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری جو بھی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جائے, کسی اور کے پاس نہ رہے. آخری اینڈ وہ ہے, اور یہ اس لیے صاف کہہ دیا ہے کہ خاص طور پر اس لیے کہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ صلاحیت جو ہے ان علاقوں تک نہ پہنچ جائے جہاں ہم نے اپنی فوجیں رکھی ہوئی ہیں. سعودی عرب میں فوجیں رکھی ہوئی ہیں, امارات میں فوجیں رکھی ہوئی ہیں, کہیں ان لوگوں کے پاس یہ صلاحیت پہنچ گئی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا, ہم تباہ ہو جائیں گے. ہماری فوجیں ہیں وہاں پر, اور وہاں تو آپ کو معلوم ہے امریکی ایک بھی مر جائے تو قیامت آ جاتی ہے. تو کہاں یہ کہ اگر کوئی ایٹمک وار ہیڈ کے ذریعے سے ان کے کسی پورے بیس کو اڑا دیا جائے تو کیا ہوگا, وہ تو گویا کہ امریکہ کی موت ہوگی. اس حوالے سے وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں, ہمیں کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے اس جلسے میں آپ شریک ہو. اس کے بعد فرمایا, میں اس آیات کا ترجمہ مکمل کر دوں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جان لو
کہ تمہاری جانیں اور مال فتنہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزماتا ہے. یعنی ایسی مشکل گھڑی اگر آ جاتی ہے کسی مسلمان ملک پر اور وہاں کا کوئی مسلمان شہری جان اور مال کسی شے سے دریغ کرتا ہے تو گویا کہ وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو گیا. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، یہ کیفیت جو ہے اس کے اوپر منطبق ہو جائے گی. بلکہ یہ جان کی، مال کی، اولاد کی، کسی شے کی پرواہ نہ کی جائے اور اس سلطنت خداداد پاکستان کے دفاع کے لیے ہر شخص جو کچھ کر سکتا ہو کرنے کا عہد کر لے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اہل ایمان اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کر دے گا. جیسے کہ غزوہ بدر کو یوم الفرقان بنا دیا تھا، جیسے ہمارے لیے 6 ستمبر 1965 یوم الفرقان بن گیا تھا. اللہ کا یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے، بشرطے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں اسلامی قوانین کی تنفیذ کا عمل اگر سست ہے تیز کیا جائے، فیڈرل شریعت کورٹ کو زیادہ کام کرنے کو کہا جائے، زیادہ ججز فراہم کیے جائیں، اور جو بھی ان کی رپورٹیں جو ہیں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جو مختلف منسٹریز کی جا کر الماریوں میں دفن ہے انہیں نکالا جائے، اس کے مطابق جو قانون سازی کا عمل تیز کیا جائے تاکہ احکام شریعت جو ہے ان کی تنفیذ ہو. اور اسی طریقے سے یہ سود کے معاملے میں جو ایپیکس کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جلد از جلد، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے سود کی وجہ سے وہ ختم ہو، تبھی تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں فرمایا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بچنا ہی تو تقوی ہے نا. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل لکم فرقانا، تو صرف یوم بدر کو فرقان نہ سمجھو، 6 ستمبر 1965 کو فرقان نہ سمجھو، اللہ قدم قدم پر فرقان عطا فرمائے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور جو خطائیں ہیں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تمہارے نامہ اعمال سے دھو دے گا. تمہارے دامن و کردار کے اوپر اگر کوئی دھبے ہیں انہیں بھی دھو دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش فرمائے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.